السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ آج ہم سورہ الشمس کی لاسٹ آیہ مبارکہ آیہ نمبر 15 دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 15۔ وَلَا يُخَافُ، اور وہ نہیں ڈرتا، عُقْبَاهَا، اس کے انجام سے۔ بامحاورہ ٹرانسلیشن دیکھیں تو بنے گا اور وہ نہیں ڈرتا اس کے انجام سے، یا یوں کہہ لیں کہ اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے بادشاہوں اور یہاں کی حکومتوں کے فرمانرواؤں کی طرح نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے وقت یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اس قدم کے اٹھانے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا اقتدار سب سے بالاتر ہے۔ اسے اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ ثمود کی حامی کوئی ایسی طاقت ہے جو اس سے بدلہ لینے کے لیے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی کا کوئی خطرہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ وہ پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اور وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ اختیار والا ہے، مرضیوں والا ہے۔ اس نے پوری قوم کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوم لے آیا۔ اب دیکھیں کہ دنیا دار جو بادشاہ ہوتے ہیں جب کسی دوسری قوم پر یا کسی ملک پر اٹیک کرتے ہیں تو انہیں جو ہے اس کارروائی کے کیا ریزلٹس ہوں گے یہ بھی دیکھنے پڑتے ہیں، اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے، ہماری عوام ہی ہمارے خلاف نہ اٹھ کھڑی ہو، یا پھر ہماری جو مخالف قوت ہے وہ کیسا ریئیکٹ کرے گی، اور وہ ان ریٹرن کس طرح کی کارروائی آپ کے خلاف کر سکتے ہیں۔ کئی طرح کے خیالات ہوتے ہیں جو ذہن میں آتے ہیں اور جن کا وہ سلوشن پہلے سے سوچ لیتے ہیں اور پھر اس حساب سے اپنے اٹیک کو پلان کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اسے کسی کا خوف نہیں ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اب اس سورہ میں ہم نے دیکھا کہ کائنات کی مختلف چیزوں کی قسمیں کھا کر انسان کو سمجھایا جا رہا ہے، اور قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کو گواہ بنایا جا رہا ہے۔ اور قرآن کا اصل موضوع کیا ہے؟ انسان۔ تو ان سب باتوں سے مطلوب ہے انسان کی ہدایت۔ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے ہے۔ تو قرآن میں انسان کو مختلف انداز میں باتوں کو کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تاکہ انسان قیامت کے روز کوئی بہانہ، کوئی عذر نہ پیش کر سکے کہ اللہ تعالیٰ جی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، مجھے تو کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں، میں تجھے کیسے پہچانتا، مجھے تو کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کیا، اپنے نبی رسول بھیجے، قرآن دیا، اور پھر پوری کائنات کی نشانیاں جن کو گواہ بنا کے اس سورہ میں بات کی جا رہی ہے وہ بتا رہی ہیں کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ تو اگر انسان اس کائنات پر غور و فکر کرے تو اپنے خالق رب العزت اللہ کو پہچان لے گا۔
اب انسان یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے کیسے پتہ چلتا کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کا اپنا ضمیر ہے، آپ کا اپنا نفس ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا، اور وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اگر اس ضمیر کو آپ نے کرپٹ کر دیا اور اس کی آواز آپ نے سنی ہی نہیں، تو پھر برائی نہیں لگتی، پھر انسان برا کر کے بھی اچھا ہی محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ضمیر مردہ ہو گیا، تو ایسے شخص کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ضمیر کے احساس کو جگائے رکھیں اور ہمیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔